جی بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلومكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللديانوي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم منانوثوي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الجنجوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ الشاهي عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاهي محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ الشاهي محمد عابد السندي المدني الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاهي عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي ابن مولانا الشاه عبد الرحيم رحمهم الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم آمين. قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، ابھی عزیز طالب علم نے صحیح بخاری کا آخری باب سند کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ سند ہم سے لے کر حضور سرورد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ سند متصل ہے، اور یہ اس امت ہی کی خصوصیت اور اس کی مزیت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو شریعت کے مآخذ عطا فرمائے، قرآن کریم اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، وہ سب کی سب الحمدللہ ہم تک ایسی سند کے ساتھ پہنچی ہیں جس کے اوپر اطمینان اور بھروسے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الحمدللہ اپنی اسی صورت میں محفوظ ہے جس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ صحیح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا گیا، اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس عظیم کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج اس کے آخری درس کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے اور اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ یہ آخری باب ہے جو امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں قائم فرمایا، اور عادت شریفہ کے مطابق اس کتاب کو قرآن کریم کی ایک آیت سے مزین فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن وہ ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی۔ موازین جمع ہے میزان کی، جو ترازو کو کہتے ہیں، اور قسط کے معنی ہے انصاف۔ یہ اصل میں مصدر ہے، اور بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ یہ مصدر بمعنی صفت ہے اور موازین کی صفت بن رہا ہے۔ بعض اوقات مصدر کو صفت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے مبالغے کے لیے، جیسے زید عدل کہا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ قسط مصدر مبالغے کے لیے صفت کے معنی میں آیا ہے، اور اگر اس کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، یعنی ان میں عدل و انصاف اس درجہ ہوگا کہ گویا وہ سراپا انصاف ہیں۔ اور بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ القسط مفعول لہو ہے، مصدر مفعول لہو ہے، یعنی نضعو کا، کہ ہم ترازویں جو قائم کریں گے وہ انصاف قائم کرنے کے لیے کریں گے۔ دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب آخرت میں میدان حشر میں سارے انسان جمع ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انصاف قائم کرنے کے لیے ترازویں قائم کی جائیں گی، جن میں کہ لوگوں کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا۔ اور اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا یا قول ہوگا تو ہم اس کو بھی سامنے حاضر کر دیں گے اور اس کو بھی تولا جائے گا۔ اس کے اوپر، اس باب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اور اس کے اوپر حضرات علماء کرام نے صحیح بخاری کی شروح میں مفصل بحثیں کی ہیں،
کہ یہ اعمال کا وزن کس طرح ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ در حقیقت اعمال نامے جو ہوں گے، جو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، بعد جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو دائیں طرف سے دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو برے لوگ ہوں گے ان کو بائیں طرف سے بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اور بعض علماء کرام نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ سیدھے جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو تو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو ابدی طور پر اللہ بچائے جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، من وراء ظہرہ، اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جو لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کچھ عرصے جہنم میں رہنا ہے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، ان کو یا تو دائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا نام اعمال۔ تو سب انسانوں کو ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا، ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی عمل کیا تھا وہ سب آنکھوں کے سامنے ان کو نظر آ جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا جائے گا کہ وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا، اب خود اپنا حساب لے لو کہ تمہارے سامنے یہ نام اعمال ہے، جو کچھ دنیا کے اندر تم رہے، دنیا میں جو کچھ تم نے کیا وہ کچا چٹھا تمہارے اس نام اعمال نامہ میں موجود ہے، خود حساب لے لو اپنا۔ کفا بنفسک اليوم حسیبا، تاکہ یہ بات نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، یا کوئی عمل میرا جو جہنم کے لائق تھا وہ میرے سے سرزد نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور ہاتھوں میں اس کے سامنے آ کر اس کا مشاہدہ کر لے گا۔ انصاف نہ صرف یہ کہ انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ ترازویں قائم فرمائیں گے۔ اب کس طرح؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے جو ہاتھوں میں دیے گئے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ خود انسان کو جو عمل کرنے والا ہے اس انسان کو تولا جائے گا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اعمال جتنے بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت میں کسی جسمانی شکل میں متشکل ہو جائیں گے، اور ان کو ان جسمانی صورتوں کو جو جسم کی صورت میں آ گئے ان کو وزن کیا جائے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عالم غیب کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ وزن اعمال کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کنہ کیا ہوگی، کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، کسی طرح بھی ان کا وزن کیا جائے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یعنی ان لوگوں کی ایک طرح سے تردید فرما دی جو یہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کا وزن ہوگا، جو کہتے ہیں کہ انسانوں کا وزن ہوگا، جو کہتے ہیں کہ اعمال کو جسمانی شکل دے کر ان کا وزن ہوگا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس سب تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال بذات خود چاہے وہ آراز نظر آ رہے ہوں، وہ بظاہر ایسی چیز نظر آ رہے ہوں جو تول لی نہیں جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہی کو تولیں گے، اعمال ہی کو تولیں گے۔ یہ باب ہے جو آخری امام بخاری نے قائم فرمایا، اور جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم میں جو عنوانات وہ اپنے ابواب کے قائم فرماتے ہیں اس میں بسا اوقات ایک سے زیادہ وجوہ ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ شانیں ہوتی ہیں۔ تو اگرچہ اس باب کا پچھلے ابواب کے ساتھ تعلق
یہ ہے کہ معتزلہ کی تردید کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اسی میں معتزلہ یہ کہا کرتے تھے کہ اعمال کے وزن کی کوئی حقیقت نہیں، اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وہ اعمال کے وزن کا انکار کیا کرتے تھے، تو انہی کی تردید میں یہ باب قائم کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کو سب سے آخر میں لا کر در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو اس پر متوجہ فرمایا کہ میں نے اس صحیح بخاری میں آپ کے سامنے دین کے تمام شعبوں سے متعلق نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ترتیب کے ساتھ پیش کر دی ہیں، بدء الوحی سے لے کر ایمان، علم، طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج اور بیع و شراء، معاملات، اخلاق، معاشرت، آداب، کوئی پہلو چھوڑا نہیں جس کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات اس کتاب میں نے جمع نہ کر دی ہوں۔ ان کا علم تم نے حاصل کر لیا الحمدللہ، لیکن یہ تنہا علم کافی نہیں ہے، اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا اور اس عمل میں کتنا وزن ہوگا۔ اگر علم ہوا اور عمل نہ ہوا تو وہ علم جو ہے وہ در حقیقت علم کہلانے کا مستحق نہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبال جہاں یاد حق نہ ہو۔ تو در حقیقت وہ علم جو عمل کے اوپر آمادہ نہ کرے وہ حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محسن احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، بکثرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نرا علم یہ کسی شخص کی فضیلت کا معیار ہوتا تو پھر ابلیس کو افضل الخلائق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابلیس کے پاس علم بہت ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آخر وقت میں دلائل کے میدان میں شکست دے گیا، اتنا بڑا علم ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جو انسان کو جہنم سے نجات بھی نہ دلا سکے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 4 آئینے ہیں، یعنی وہ عالم ہے، علم بہت بڑا ہے اس کے پاس، علم کی عین ہے اس کے پاس، اور فرمایا کہ عارف بھی ہے، عارف یعنی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی حاصل ہے کہ عین اس وقت جب کہ راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے، جنت سے نکالا جا رہا ہے، مطرود کیا جا رہا ہے، اس وقت میں بھی دعا مانگ گیا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کیونکہ یہ معرفت رکھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مغلوب الغضب نہیں ہوتے، لہذا اگر کوئی دینے کی چیز ہوگی تو اس حالت میں بھی جبکہ مجھے نکالا جا رہا ہے اس حالت میں بھی دے دیں گے، یہ معرفت اس کو حاصل تھی، لہذا عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، تو علم کی عین بھی تھی، معرفت کی عین بھی تھی، اور فرمایا عابد بھی تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مطرود ہونے سے پہلے عبادتیں بھی بہت کی اس نے، اور بظاہر عاقل بھی تھا، اس لیے کہ جو عقلی دلیل پیش کی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ بظاہر عقلی دلیل ہے، اور اس عقلی دلیل کا میری عقل کی بنیاد پر توڑ کرنا بھی آسان نہیں۔ تو عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، اور عابد بھی تھا، عاقل بھی تھا، 4 عینیں جمع تھیں، لیکن فرمایا 5ویں عین نہیں تھی کہ عاشق نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ میں سجدے سے اس لیے انکار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تھا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا تھا، وہ تو یہ سوچتا کہ میں تو میرے اپنے پروردگار کا بندہ ہوں، جو بات وہ کہے
مجھے اس کو ہر حالت میں ماننا ہے، چاہے میری عقل اس کو تسلیم کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو۔ اور اسی طرف اشارہ کیا ہے اقبال مرحوم نے بھی اپنے شعر میں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ عقل کا غلام جب بن گیا تو پھر وہ دل در حقیقت دل کہلانے کا لائق نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا محل نہیں بن سکتا۔ تو نرا علم یہ کارآمد نہیں جب تک کہ وہ علم عمل کے ساتھ مزین نہ ہو، اور عمل بھی اس وقت کارآمد ہے اور انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے جب اس میں وزن ہو۔ اگر عمل ہے لیکن وزن نہیں تو وہ عمل بھی کارآمد نہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے بلکہ اعمال کا وزن ہے، گنتی نہیں کی جائے گی کہ فلاں نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے روزے رکھے، بلکہ ان نمازوں اور روزوں کا وزن کتنا تھا یہ دیکھا جائے گا۔ اور وہ وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، اعمال میں وزن جو پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک کا نام صدق ہے اور ایک کا نام اخلاص ہے۔ صدق کے معنی یہ کہ جو عمل کیا جائے وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق انجام دیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اخلاص ہو، صرف اخلاص بھی کارآمد نہیں اور صرف صدق بھی کارآمد نہیں، یعنی اس کو شریعت کے مطابق ادا کر لینا یہ بھی کارآمد نہیں جب تک کہ اخلاص نہ ہو۔ تو صدق کے معنی یہ ہے کہ آدمی اس طریقے پر کرے جس طریقے پر اسے کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یا کتاب اللہ کے ذریعے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے یا صحابہ کرام کے تعامل کے ذریعے۔ وہ اگر اس طرح ہے تو وہ صدق ہے اور وہ عمل قابل قبول ہے۔ اگر اخلاص تو پورا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کو کی رضامندی حاصل کرنا مقصود ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے، دکھاوا مقصود نہیں، ریاکاری مقصود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہی مقصود ہے، لیکن راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے، راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے، تو باوجود اخلاص کے اس عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمت اللہ علیہ، تبلیغ جماعت کے بڑے مشہور حضرات میں سے تھے، ٹنڈو آدم میں قیام تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے اپنا ایک خواب بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا خواب میں، یعنی ہمارے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کسی جگہ پر کھڑے ہیں، کسی تختہ سیاہ بلیک بورڈ کے سامنے، اور سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس تختہ سیاہ پر ایک کا ہنسا لکھا، ایک کا ہنسا۔ لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ایک ہے۔ آپ نے اس کے آگے دائیں طرف ایک نقطہ اور لگا دیا، نقطہ۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ تو لوگوں نے جواب دیا 10 ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک نقطہ اور لگا دیا، پوچھا اب کیا ہوا؟ 100 ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک اور نقطہ لگا دیا، پوچھا اب کیا ہوا؟ کہ 1000 ہو گیا۔ اور لگا دیا تو 10,000 ہو گیا۔ تو فرمایا دیکھو یہ جتنے نقطے لگتے جا رہے ہیں تو اس میں ایک میں اس کا 10 گنا اضافہ ہو رہا ہے، پہلے 1 سے 10 ہوا، 10 سے 100 ہوا، 100 سے 1000 ہوا، 1000 سے 10,000 ہوا۔ لوگ نے کہا ٹھیک ہے واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے مٹا دیے وہ نقطے، سارے نقطے مٹا دیے ہیں، اور وہ نقطہ اب بائیں طرف لگایا، بجائے دائیں طرف لگانے کے بائیں طرف لگایا۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو جواب یہ کہ 1.1 ہو گیا، یعنی
ایک سے گھٹ کر ایک کا 10واں حصہ ہو گیا. پھر لگایا ایک اور نقطہ. اب کیا ہوا کہ یہ اشاریہ 0.1 ہو گیا, یعنی 100واں حصہ, ایک کا 100واں حصہ ہو گیا. اور لگایا تو وہ 1000واں حصہ ہو گیا, اور لگایا تو وہ 10,000 ہو گیا. فرمایا دائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں ان سے عدد میں اضافہ ہو رہا ہے, 10 گنا بڑھ رہا ہے. ہر مرتبہ 0 لگانے سے 10 گنا بڑھ رہا ہے, اور بائیں طرف لگانے سے وہی ہنسا جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے. تو آپ خواب میں یہ فرما رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ دائیں طرف جتنے نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت ہے, اور بائیں طرف جتنے نقطے لگ رہے ہیں یہ سب بدعت ہے. بظاہر تو نقطہ وہی ہے, عمل بظاہر وہی ہے, لیکن اس عمل کا چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے, اس واسطے وہ بجائے اس کے کہ انسان کے درجات میں کوئی اضافے کا سبب بنے, اس کے بجائے اس کے اندر گھٹت پا واقع. کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو بہت سے مبتدعین وہ در حقیقت بڑے اخلاص کے ساتھ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے گا, لیکن چونکہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے, اس واسطے اس میں کوئی ثواب نہیں بلکہ بعض اوقات الٹا گناہ کا اندیشہ ہے. یہ جب ہمارے ہاں یہ ہمارے معاشرے میں تیجے 10واں 40واں اس کی جو رسمیں ہوتی ہیں, ہمارے بزرگ جو اس کو منع فرماتے تھے, تو بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا حرج ہے اس میں کہ سب لوگ جمع ہو گئے, جمع ہو کر قرآن شریف پڑھ لیا, تو قرآن شریف پڑھنے میں کیا نقصان ہے, کیا گناہ ہے, وہ تو ثواب کا کام ہے, لیکن کیوں اس کو منع کیا جاتا ہے؟ تو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے شک بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے, لیکن غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. سنت طریقے سے کرنے کے بجائے غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے, اس واسطے وہ کارآمد نہیں ہے. اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص اگر مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے چوتھی رکعت میں ملا کر پڑھ لے کہ جی میرا دل چاہ رہا ہے کہ 3 کے بجائے میں 1 رکعت اور پڑھوں, تو بظاہر تو اس نے عبادت زیادہ کی, رکوع زیادہ کیا, 2 سجدے زیادہ کیے, قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہوئی, قیام زیادہ ہوا, لیکن وہ 1 رکعت جو اپنے من سے گھڑ کر اس نے اضافہ کی تھی تو اس نے نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, باقی 3 کو بھی لے ڈوبے گی. اس واسطے پہلی شرط عمل میں وزن پیدا کرنے کی وہ صدق ہے, یعنی سنت کے مطابق ہو اور سنت کے خلاف نہ ہو عمل. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو, یعنی جو عمل کیا جا رہا ہے سنت کے مطابق وہ اللہ کے لیے کیا جائے, وہ اس میں نام و نمود مقصود نہ ہو, دکھاوا مقصود نہ ہو, ریاکاری مقصود نہ ہو, اپنی خود پسندی خود نمائی مقصود نہ ہو. یہ ایسا سبق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ہم سب کو دے کر جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے یہ شاید کہیں منکشف فرما دیا ہو کہ میری کتاب پڑھ پڑھ کے لوگ مولوی بنا کریں گے, عالم بنا کریں گے, اس کتاب کو پڑھ کر عالم کہلائیں گے. تو ایسی بات کہہ کر ختم کیا ہے کتاب کو کہ اخلاص پیدا کرو, آگے جا کر تمہیں کام کرنا ہے, باہر نکلو گے تو تمہیں اس جو علم حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. اس میں اپنے عمل میں بھی اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی یہ خیال رکھو کہ جو کام کرو وہ اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ ہو. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور سے اللہ بچائے اہل علم کا, ہم جیسے طالب علموں کا بڑا فتنہ ہے کہ وہ ارضائے مخلوق کو راضی کرنے کی فکر, مخلوق خوش ہو جائے, مخلوق میں میری تعریف ہو جائے, مخلوق میں میری شہرت ہو جائے, مخلوق میری علمیت کا لوہا مانے. یہ تصورات ہمارے دنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں بڑے سے بڑا عمل خاکستر ہو کر رہ جاتا, راکھ ہو کر رہ جاتا ہے. تو یہ اخلاص کی تلقین فرمائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کر کے کہ اب جو کام بھی کرو وہ اخلاص کے ساتھ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو, اس میں دوسرے خیالات اور مقاصد کی آمیزش نہ ہو. اور پھر یہ بھی فرما دیا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ,
کہ صرف اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے بلکہ قول بھی تولا جائے گا، زبان سے نکلنے والی ہر بات تولی جائے گی۔ یہاں تو ہم اپنی زبان سے باتیں نکالتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اڑ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سب محفوظ ہو رہی ہیں، اور آخرت میں جب وزن ہوگا تو اعمال کے ساتھ ساتھ زبان سے نکلے ہوئی باتوں کا بھی وزن ہوگا۔ یہ بھی بڑا عظیم سبق ہے جو دیا جا رہا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو صحیح بخاری پڑھ کر یا پڑھا کر وہ امت کے پاس جا رہے ہیں داعی بن کر یا مبلغ بن کر یا مدرس بن کر یا واعظ بن کر، کیونکہ جب آدمی کے سر پر علم کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے درمیان علم کی حیثیت میں مشہور ہوتا ہے، اور اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ کوئی خدمت کرے۔ عام طور سے خدمات جو ہیں وہ قول کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں، خواہ وہ تدریس ہو، خواہ وہ مسئلہ بتانا ہو، خواہ وہ وعظ و نصیحت کرنا ہو، خواہ باطل کی تردید ہو، وہ قول کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہ تو متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں آپ کو کہ اپنے زبان سے جو لفظ نکالو تو وہ تول کر نکالو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا وزن رکھے گا۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں لے جانے والی ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ یہ فرمایا گیا کہ انسان کو جہنم کے اندر گڑھوں میں اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔ اس زبان کی حفاظت کہ جو کلمہ نکلے وہ 100% جچا تلا نکلے، جھوٹ اس میں نہ ہو، غیبت اس میں نہ ہو، بہتان اس میں نہ ہو، بے تحقیق افواہ پھیلانے کا انداز نہ ہو۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا معاشرہ، اور افسوس ہے کہ ہم طالب علموں کا معاشرہ بھی بھر گیا ہے۔ بات کہتے وقت یہ خیال نہیں رہتا کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو ثابت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس کی کوئی دلیل پیچھے ہے یا نہیں ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی، مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو یہ سوچ کر نکالو کو کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو بعض اوقات تو دنیا ہی کی عدالت میں نوبت آ جاتی ہے ثابت کرنے کی، اور اگر یہاں ثابت کرنے کی نوبت نہ آئے تو آخرت والی عدالت تو آنے ہی والی ہے، وہاں ثابت کرنا ہوگا۔ لہذا جو بات ثابت کر سکتے ہو وہ زبان سے نکالو، جو ثابت نہیں کر سکتے اس کو زبان سے نہ نکالو۔ قل خیرا والا فصمت، یا تو صحیح بات زبان سے نکالو یا خاموش رہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ جب کوئی شخص ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کیا کرتے جواب دینے میں، تھوڑا وقفہ کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں، جنت کا بھی تصور کرتا ہوں، جہنم کا بھی تصور کرتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ بات جو میں زبان سے نکالنے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی۔ جب یہ فیصلہ ذہن کر لیتا ہے کہ جنت میں لے جانے والی بات ہے تو زبان سے نکالتا ہوں، ورنہ نہیں نکالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان ایسی چیز بنائی ہے کہ اس سے آدمی اگر چاہے تو اپنے لیے درجات کا ذخیرہ بنا لے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دے، الاعوذ باللہ العلی العظیم۔ لہذا یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ قول کو وہاں تو تولا ہی جائے گا، تم بھی جب زبان سے نکالو کوئی بات تو تول کر نکالو، پہلے تولو پھر بولو کہ کون سی بات جو ہے وہ کہنے کی ہے اور کون سی کہنے کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم نصیحت ہے جو سارے علمی بحثوں اور مباحث اور تحقیقات ایک طرف، اور یہ نصیحت ایک طرف کہ انسان اپنے اعمال میں وزن کا جائزہ لیتا رہے کہ میرے اعمال میں کتنا وزن ہوگا، کتنا اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں یا میں محض ریاکاری کے لیے یا دنیاوی مقاصد کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے
اور وہی بات زبان سے نکالے جو انسان کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہو، اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتے ہوں۔ آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عادت کے مطابق کچھ الفاظ کی تشریح کی ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، واضح طلبہ کے لیے واضح ہے وہ بات۔ آگے پر جو حدیث روایت فرمائی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، امام بخاری نے کتاب الایمان میں بھی نکالی ہے اور دوسری جگہ پر بھی، لیکن بعض جگہ اس کا ترتیب مختلف ہے، یعنی جو پیچھے ایک روایت آئی ہے اس میں سبحان اللہ العظیم پہلے اور سبحان اللہ وبحمدہ بعد میں ہے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہاں وہ روایت نکالی ہے جو عظیم کے لفظ پر ختم ہو رہی ہے، سبحان اللہ العظیم پر ختم ہو رہی ہے، تاکہ کتاب کا خاتمہ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ میں سے دو عظیم ناموں پر ہو، سبحان اللہ العظیم، وہ روایت نکالی ہے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ رحمان کو محبوب ہیں۔ رحمان کو محبوب ہونے کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو جو پڑھے گا انشاءاللہ وہ رحمان کی رحمتوں کا مورد ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن ساتھ ہی میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ اب کیوں ان کا وزن خاص طور پر اتنا وزن بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کا خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بقول حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ہمارے استحقاق کے بغیر اپنے فضل و کرم سے لے جائے تو وہاں بہت سے حقائق اشیاء کے کھلیں گے، تو ان میں سے ان حقائق اشیاء میں یہ کلمات جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کی حقیقت بھی انشاءاللہ وہاں پر کھلے گی کہ کس بنا پر ان کلمات کی اتنی فضیلت بیان فرمائی گئی تھی، کتنے بنا پر اس میں ان کا اتنا وزن تھا، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات جمال کا ذکر ہے، صفات جمال اور صفات کمال کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور بحمدہ کے معنی یہ ہے کہ تمام کمالات کی جامع ہے، اس وجہ سے وہ تمام تعریفوں کی مستحق تنہا وہی ذات ہے۔ تو ساری تعریفوں کی مستحق جو ہوتی ہے اس میں جمال ہوتا ہے، تو اس کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف اشارہ ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم میں باری تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا بیان ہے، تو سبحان اللہ العظیم کا کلمہ یہ باری تعالیٰ کی عظمت اور جلال پر دلالت کرتا ہے۔ تو پہلا کلمہ جو جمال پر دلالت کرتا ہے، جمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، تو یہ کلمہ اگر جتنا زیادہ پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ اور دوسرا کلمہ جو جلال پر دلالت کرتا ہے، عظمت و جلال پر، تو جلال و عظمت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رعب دل پر ہوتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم کا کلمہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب اور خوف پیدا کرے گا، اور محبت اور خوف جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو خشیت پیدا ہوتی ہے ان کلمات کو کثرت سے پڑھنے سے۔ تو یہ ان کلمات کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے۔ تو ہمیں سبق دو
دو سبق مل رہے ہیں، بلکہ 3 سبق۔ ایک یہ کہ جو عمل بھی کریں اس کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ دوسرا یہ کہ جو عمل بھی کریں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کریں، لوگوں کی مدح و تعریف حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ یہ کلمات جن کے اوپر کتاب ختم کی ہے اس کو اپنا ورد زندگی بنائیں۔ آج اگر ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اپنی روزانہ کی زندگی میں یہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ ان کا ورد کیا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ مجلس کارآمد ہوگی، مفید ہوگی اور ایک نتیجہ خیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نصیحتیں کی گئی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جن کے اشارے دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آئندہ زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔